بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان کا تنزلی کی طرف مزید سفر، یہ آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ اس پروگرام کے آخر میں آپ ایک دلچسپ سی ویڈیو بھی دیکھیں گے جس میں کسی من چلے نے زمانے کے حالات کی سنگینی کے ہاتھوں عمران خان کے انجام کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ تاہم ویڈیو سے قبل پاکستان کی تازہ صورتحال پر مختصر سا تبصرہ پیش خدمت ہے۔ گزشتہ 3-4 روز سے اسلام آباد میں تحریک انصاف کے زیر انتظام احتجاجی مظاہرے، جلسے اور جلوس جاری تھے۔ جب سے عمران خان جیل میں ہے، یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو چکی ہے کہ تحریک انصاف کی موجودہ لیڈرشپ بزدل ہونے کے ساتھ ساتھ کمپرومائزڈ بھی ہے۔ ہر ایک کا اپنا اپنا نقطہ نظر اور اپنے اپنے مفادات ہیں، اور یہی وجہ بنی کہ 26 اور 27 نومبر کی رات کو لیڈروں کے ڈی چوک میں سے غائب ہو جانے کی وجہ سے مظاہرین نے بھی اپنے اپنے گھر کی راہ لی۔ تاہم رات کے وقت اندھیرا کر کے موجودہ مقتدر حکمرانوں نے پاکستان کے نہتے عوام پر لائیو اور سیدھی فائرنگ کر کے جو ظلم و ستم ڈھایا ہے اور درجنوں کو ہلاک اور زخمی کر دیا ہے، اس نے پاکستان کو نہ صرف ایک دوسرے سے نفرت میں بلکہ مزید تنزلی کی طرف دھکیل دیا ہے۔ افسوس تو یہ ہے، ایک تو اس ملک کے حکمران تاریخ سے کوئی سبق حاصل نہیں کرتے، دوسرے طاقت اور اقتدار کے نشے میں وہ تمام اخلاقی اور انسانی اقدار کو ملیا میٹ کر دیتے ہیں۔ مکافات عمل تو ہوتا ہے، لیکن خدا کا اپنا نظام اور منصوبہ کام کرتا ہے۔ وہ ظالموں سے کب اور کیسے انتقام لے گا یہ وہی بہتر جانتا ہے، لیکن بہرحال انسانیت پر ظلم کرنے والوں کو اپنی موت سے پہلے اپنے اپنے ظلموں کا حساب لازمی دینا پڑتا ہے۔ اب ایک ویڈیو دیکھیں گے۔ اس ویڈیو کا جس نے بھی آئیڈیا دیا ہے، انوکھا آئیڈیا ہے۔ 26 نومبر کو بشرا بی بی نے جب ڈی چوک میں لائے گئے کنٹینر سے مظاہرین سے خطاب کیا تو ایسا لگا کہ شاید یہ صنف آہن نکلے گی جو کہ کلمہ اور درود پڑھ کر عہد کر رہی ہے کہ وہ عمران خان کو ساتھ لے کر ہی یہاں سے جائے گی، چاہے اس کو اکیلے ہی یہاں کیوں نہ کھڑا ہونا پڑے۔ اور پھر ایسا ہی وعدہ بشرا بی بی نے حاضرین جلسہ اور احتجاج کرنے والوں سے بھی لیا۔ اب مختلف رپورٹس ہیں، لیکن یہ بات بہرحال کنفرم ہے کہ وہ کل کسی وقت مظاہرین کو چھوڑ کر دوسرے بزدل اور کمپرومائزڈ لیڈروں کے ہمراہ اسلام آباد سے چلی گئی تھی، اور اب شنید ہے کہ وہ کے پی کے میں پائی جاتی ہیں۔ اپنے خطاب میں وہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو گدھوں کی مانند قرار دے چکی تھیں اور عمران خان کو شاہین بنا چکی تھیں۔ اب اپنی اس حرکت کے بعد کہ وہ مظاہرین کو اکیلا چھوڑ کر خود بھی چلی گئیں، اس کے بعد وہ اپنے آپ کو کس کیٹیگری میں ڈالتی ہیں یہ تو اب وقت ہی بتلائے گا۔ لیکن اب جو چیز بتلانی مقصود ہے وہ یہ ہے کہ جب عمران خان کو اپنے اس فائنل کال والے احتجاج کے انجام کا پتہ چلے گا تو پھر وہ کیا سوچے گا، اس کا آئیڈیا ہے جو آپ کو اس ویڈیو میں مل جائے گا۔ کسی نے ایک اچھوتا اور انوکھا سا آئیڈیا پیش کیا ہے، تو ناظرین ملاحظہ کیجئے یہ مختصر سی ویڈیو۔ حکومت نے اسلام آباد جانے کے سارے راستے بند کر دیے ہیں۔ لاہور موٹر وے بھی بند کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد ایکسپریس وے پر بھی کنٹینر لگا دیے گئے ہیں، اور جی ٹی روڈ پر بھی جگہ جگہ رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی ہیں۔ تم لوگوں کو اندازہ نہیں ہے، وہ گنڈاپور رکاوٹیں توڑ کر آ جائے گا۔ مگر میرے خان، سچ یہ ہے، علی امین گنڈاپور تو بندے ہی جمع نہیں کر سکے، لگتا ہے وہ ناکام ہو جائیں گے خان صاحب۔ ان لوگوں کے علاوہ سب جائیں، سلمان اکرم، شیخ وقاص اکرم، شبلی فراز، عمر ایوب۔ کیا
کیا یہ میرا حکم نہیں تھا؟ لیکن اس کے باوجود لوگ اکٹھے کیوں نہیں ہوئے؟ کیا سوچ رہے تھے؟ کیا اسلام آباد میں دھاوا بولنا میرا حکم نہیں تھا؟ اب یہ دن بھی دیکھنے تھے کیا؟ رافعہ، ایک سے ایک بڑھ کر جھوٹے ہو تم سب لوگ. یہ سارے بزدل اور غدار بھر لیے ہیں میں نے. چاہے کچھ ہو جائے اپنے یوتھیوں کو بے عزت نہیں ہونے دوں گا. میری نادان قوم یوتھ نے تم سب پہ بیکار اعتماد کیا. تم سب دھوکے باز نکلے. نہ ذرا سی غیرت نہ حیا. یہ تحفے ملے تھے مجھے پلیٹ میں، خود غرض اور بزدل، اور وہ بے وقوف یوتھی ہے. خان ایک اشارہ کرتا ہے اور وہ سڑکوں پہ نکل آتے ہیں. ایک طرف خان خان کرتے ہو اور دوسری طرف پانی پھیر دیا میری محنت پہ. یوتھی پوجا کرتے ہیں میری. مجھے خون چاہیے، مجھے خون چاہیے، خون چاہیے بس مجھے. غدار، میں اپنی قوم یوتھ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ مجھے لگ رہا ہے کہ میں غصے سے پاگل ہو جاؤں گا. رافعہ، سنبھالو اپنے آپ کو. میرے احکامات کی کوئی اہمیت ہی نہیں. ختم ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا، کچھ بھی باقی نہیں بچا. اب سوائے خود کو گولی مارنے کے اور کوئی چارہ نہیں. خود کو گولی مار لوں، چاہے پوری دنیا مجھے اسی نام سے یاد رکھے. پاگل خان صاحب.